یہ ہم کتاب مقدس کھولیں، خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب پہلی آیت سے شروع کر کے ہم خداوند کا کلام سنیں گے۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ ہم پھر خداوند سے منت کریں کہ وہ ہماری مدد کرے ان احکام کے بارے میں سمجھنے میں، تاکہ اس کی عزت اور اس کا جلال جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے وہ ظاہر ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے قدوس باپ، ہم پھر تیرے سامنے آتے ہیں اور اپنی ضرورت کا اقرار کرتے ہیں کہ اس وقت تو ہماری مدد کر۔ تیرا کلام بہت گہرا اور عمیق ہے، کون اسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن جیسے پولس کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خداوند ہماری ضرورت کی اس گھڑی میں ہماری مدد فرما۔ ہم یہ دعا شکر گزاری کے ساتھ اور توقع اور امید کے ساتھ اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم 10 حکم یعنی احکام عشرہ، یا جسے اخلاقی شریعت بھی کہتے ہیں، اس کا تعارفی مطالعہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کے بارے میں اب تک صرف تعارف پیش کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے 10 احکام ہیں جو اس حوالے میں لکھے گئے ہیں، جو ابھی آپ کی خدمت میں پڑھا گیا، اور انشاءاللہ ہم وقت آنے پر ان کا باری باری ان 10 احکام کا مطالعہ کریں گے۔ ابھی تک نہیں کیا، ابھی تک شروع بھی نہیں کیا، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بعض ایسے لازمی اصولات ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ ان اصولات کو سمجھے بغیر اگر 10 احکام کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور گزشتہ پیغام میں اس لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو 10 حکموں سے متعارف کروایا، اور 3 باتیں تھیں یا 3 نکات تھے جن پر ہم نے غور کیا۔ پہلا یہ ہے کہ فرمانبرداری جو ہے، یعنی خداوند کے وہ تمام حکم جو اس نے اپنے کلام میں دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہر سچے مسیحی ایماندار کا بنیادی فرض ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی تھی پچھلی دفعہ۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ احکام عشرہ یعنی 10 حکم جو ہیں پہاڑی واز ان 10 حکموں کا خلاصہ بلکہ تشریح ہیں جو ہر ایماندار پر فرض ہیں۔ سو اس لحاظ سے یہ لنک بنایا گیا پرانے اور نئے عہد نامے میں، اخلاقی شریعت اور نیا عہد نامہ۔ اس میں ہم نے دیکھا پہلی بات تو یہ کہ نجات پانے یا خدا کے سامنے راست باز ٹھہرنے کے لیے 10 احکام نہیں دیے گئے، یعنی ان پر عمل کر کے ہم مسیحی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رومیوں کے 3 باب اور کلام کے اور بہت سے حصوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہر سکتا. لہذا 10 احکام جو ہیں یہ نجات پانے کے لیے ہمیں نہیں دیے گئے کہ ان کے ذریعے سے ہم نجات پائیں، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ روزانہ عملی مسیحی زندگی گزارنے کے لیے یہ ہمارے لیے راست بازی کا ایک معیار ہے. غلطیوں کے 6 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بار یعنی بوجھ اٹھاؤ اور اس طرح مسیح کی شریعت کو پورا کرو. اور یعقوب کے 2 باب اور 10ویں آیت سے شروع کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم 10 احکام سارے کے ساروں پر عمل نہیں کرتے اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پوری شریعت کو رد کر دیا ہے. اور پھر تیسری بات ہم نے یہ دیکھی پچھلی دفعہ کہ کتاب مقدس بائبل میں احکام 10 یا 10 حکموں کی کیا اہمیت ہے. 2 باتیں ہم نے دیکھی کہ یہ ہمیشہ نافذ رہتے ہیں، نئے عہد نامے میں بھی یہ نافذ ہیں جیسے پرانے میں تھے، اور پھر یہ کہ ان کی پابندی کرنا ہمارا فرض ہے. ہمیشہ پابندی کا مطالبہ یہ کرتے ہیں. استثناء کے 27ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیات. اگر آپ ان نکات کی یا ان نقطوں کی مزید تفصیل اور پورا پیغام سننا چاہتے ہیں دوبارہ تو آپ کے سیٹ لے سکتے ہیں پچھلے اتوار کی، اور یوں دوبارہ اسے سن سکتے ہیں. آج ہم خروج 20واں باب جو ہے اس کی طرف آئیں گے. جیسے پڑھا گیا ہے یہ حوالہ جہاں 10 حکم لکھے گئے ہیں، اور اس حوالے کی مدد سے ان 10 حکموں کا آج ہم جو ہے مطالعہ شروع کریں گے. اور آپ نے غور کیا کہ پہلی 2 آیات جو ہیں وہ 10 حکموں کی گنتی سے پہلے آتی ہیں. یہ خدا کے الہام کی طرف سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں دیباچہ ہیں. اگر آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو ہر کتاب کے شروع میں دیباچہ ہوتا ہے. فیروز کی جو لغت ہے اس کے مطابق دیباچہ جو ہے وہ کسی کتاب کا پیش لفظ ہوتا ہے. کوئی بھی کتاب ہو اس میں پہلے کیا ہے؟ دیباچہ ہے. اور زبور لکھنے سے پہلے یہاں ایک پیراگراف یا ایک صفحہ یا 2 یا 3 جیسے بھی ہو وہ لکھا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے پیش لفظ یا تمہید، یعنی جو کچھ لکھا جائے گا اس کے بارے میں پہلے یہ ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، یا بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ آپ ابھی دیکھیں گے پوری کتاب میں یہ کیوں اور کس مقصد کے لیے لکھا گیا. اس کے لیے لفظ ہے دیباچہ. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کہ یہ جو پہلی 2 آیات ہیں یہ 10 احکام کا دیباچہ ہیں. اور خوبصورت چیز یہ ہے کہ دیباچے کے اندر ایک دیباچہ ہے جو ہم دیکھیں گے. وہ اس طرح سے ہے. پہلی بات ہے کہ دیباچہ جو ہے وہ ہے اس پہلی آیت میں، اور میں نے عبرانی کی جو ترتیب ہے پہلی آیت کی اس کے مطابق اس کو دیکھا ہے، اور اس کے مطابق پہلی آیت جو ہے اسے ہم اس طرح سے دیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ خدا فرماتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلام کے گھر سے نکال آیا ہوں میں ہوں. ہم پہلا حصہ جو ہے دیباچے کا وہ یہ دیکھیں گے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں، اور یہ دوسری آیت میں پایا جاتا ہے. اور پھر دیباچے کے اندر جو دیباچہ ہے وہ ہے اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی جو پہلی آیت میں آتا ہے. اس طرح سے ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اور یہ جو دیباچہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیباچے کے اندر دیباچہ، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم آئیں گے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ. یہ چند تعارفی باتیں ہیں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ جو 3 حصے ہیں وہ یہ ہے، پہلا حصہ ہے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں، یہ ہے اس کا اصل دیباچہ. دوسرا حصہ ہے اس کا وہ جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور تیسرا حصہ ہے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا. دیباچہ جو ہے اس کا پہلا حصہ آتا ہے جہاں لکھا ہے اس آیت میں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. یعنی جو بیچ میں جو الفاظ ہیں اگر ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کریں تو یہ الفاظ آئیں گے خداوند تیرا خدا میں ہوں. اور اصل عبرانی زبان میں بھی یہ اسی طرح آتے ہیں، خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا. اور یہاں اصل زبان میں جو عبارت ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن اردو میں اس طرح لکھا گیا ہے جو بالکل مناسب ہے. اور دیباچے کا دیباچہ جو ہے جیسے میں نے گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں پہلی آیت میں. اور یہ دیباچہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ جو ہے وہ کسی شاہی فرمان کو دینے سے پہلے اس کے دربار سے نرسنگے کی یا کرنا کی آواز سنائی دے
پیشتر اس سے کہ اس کا بیان جو ہے وہ شروع ہو، اس کا فرمان شروع ہو جو پہلے حکم سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے اور خدا نے یہ باتیں فرمائیں، پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، کیونکہ کتاب مقدس جو ہے اس کے دوسرے حصے جو ہیں وہ سارے کے سارے پاک نبیوں کی زبانی لکھے گئے۔ آپ دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 70 آیت، لیکن یہاں جو اخلاقی شریعت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خدا بذات خود کلام کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے دیباچہ، اور دوسری چیز جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ سمجھیں کہ خدا نے یہ باتیں فرمائیں، جیسے یہاں لکھا ہے پہلی آیت میں، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، یہ اس کے فرمان سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اور یہودی بھی جانتے تھے جن کو یہ پہلے 10 احکام پہنچے، کہ خدا نہ تو جسم رکھتا ہے، نہ منہ رکھتا ہے، نہ زبان رکھتا ہے ہماری طرح، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہم سمجھیں کہ خدا نے یہ باتیں فرمائیں بذات خود؟ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے، شاید کوئی ایسی زبان جو تھی وہ بولی گئی، اور ظاہر ہے کہ قابل فہم زبان، کیونکہ وہ ہمارے سامنے اس کا ترجمہ پڑا ہے کہ کسی قابل فہم آواز کے ذریعے خدا نے فرمایا۔ لیکن چیز یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک خدا بذات خود ہی کلام کر رہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیسے اور کتنے، نہیں، انہوں نے جب یہ سنے 10 احکام تو ان کی نظر میں خدا نے بذات خود اپنے لب مبارک سے یہ کلام فرمایا۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان پر غور کیا جائے کچھ دیر کے لیے، کہ خدا نے یہ باتیں فرمائی، اس نے کہیں اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، یہ سب باتیں، یہ الفاظ، اصل زبان میں باتیں سے مراد ہے یہ لفظ، اور 10 حکموں کے لیے کتاب مقدس میں یہی بعض اوقات یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 10 الفاظ ہیں، 10 لفظ ہیں، یہ باتیں خدا نے فرمائی۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نے یہ فرمائی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا بطور شریعت دہندہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، اس نے فرمائی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جس نے یہ قانون دیے، یہ حکم دیے، اس میں حکمت پائی جاتی ہے، تبھی اس نے یہ شریعت بھی ہمیں دی ہے، کیونکہ وہ شریعت دہندہ ہے، اور یہ 10 احکام اسی کے وسیلے سے ہمیں ملے ہیں۔ ایوب کی کتاب کے 9ویں باب کی 4 آیت میں خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ دانش مند ہے۔ اور پھر اگر آپ پرانے عہد نامے سے ہٹ کر نئے عہد نامے کی طرف آئیں، پہلا تموتھیوس پہلا باب 17 آیت، خدا جو ہے وہ واحد خدا ہے جو خدائے عزت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اور بہت سے حوالے ہیں جس میں یہ بات ثابت ہے۔ اگر خدا شریعت دیتا ہے تو وہ شریعت یا قانون اس لیے دیتا ہے کہ اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف حکمت پائی جاتی ہے بلکہ اس میں اختیار پایا جاتا ہے۔ صرف قانون بنانا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ اختیار جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے لکھے ہوئے یہاں پر اشتہار ادھر ادھر کہ تیز رفتاری سے کام نہ لیں، لیکن لکھنے سے تو لوگ نہیں مڑیں گے۔ جو اختیار رکھتا ہے، جس نے قانون بنایا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کا نفاذ جو ہے وہ بھی کرے۔ لیکن خداوند کے بارے میں یہاں ہے کہ وہ جو شریعت دینے والا ہے، شریعت دہندہ ہے، اس کے شریعت دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہ صرف حکمت ہے بلکہ اس میں اختیار بھی ہے، کیونکہ اگر رعایا جو ہے وہ بھی اگر قانون کسی سلطنت میں بنائے تو اس پر کسی با اختیار شخص کی جب تک مہر نہ لگے وہ الفاظ ہی رہتے ہیں، اور خدا کو حق ہے کہ وہ نہ صرف حکمت کے ذریعے سے اور اختیار کے ذریعے سے شریعت دیں بلکہ اس کا نفاذ بھی کریں۔ پہلی بات تو اس میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ خدا بطور شریعت دہندہ ہمارے سامنے آتا ہے اس آیت کے مطابق کہ خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں۔ دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ اخلاقی شریعت جو 10 احکام جو ہیں یہ کامل ہیں۔ زبور کی کتاب آپ دیکھیں، اس میں سے 19واں زبور اور اس کی 7ویں آیت، وہاں بتایا گیا ہے کہ خداوند کی شریعت کیا ہے؟ کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شریعت کامل ہے۔ یہ 10 احکام جو ہیں یہ ایمان کا صحیح نمونہ اور اختیار ہیں، یہ سچائی اور حق کا معیار ہیں، جن کی روشنی میں تمام روحانی تعلیمی تنازعات اور جھگڑے اور الجھنیں جو ہیں وہ طے ہو سکتی ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ آسمان پر جانے کے لیے ہمارا ایک رہنما ستارہ ہیں 10 احکام اخلاقی شریعت،
امثال کی کتاب کے 6 باب میں اور اس کی 23ویں آیت میں یہ الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ فرمان یعنی حکم چراغ اور تعلیم نور ہے۔ فرمان جس کا عبرانی میں مطلب ہے حکم، یہی لکھا ہے نا کہ اور خداوند نے یہ سب باتیں کیا کی فرمائیں۔ امثال میں لکھا ہے کیونکہ یہ فرمان جو ہے، یہ حکم جو ہے، یہ چراغ اور تعلیم نور ہے۔ بے شک اخلاقی شریعت 10 احکام جو ہیں یہ المسیح تو نہیں ہے جو راست باز ٹھہراتا ہے، لیکن ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک ضروری اصول ہے۔ یہ ہے مطلب کہ اخلاقی شریعت جو ہے یہ کامل ہے۔ دوسری بات ہم اس حوالے میں یہ دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اخلاقی شریعت 10 احکام جو ہیں یہ ناقابل تحریف ہیں۔ تحریف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ یہ بدل نہیں سکتی، اور یہ بدل اس لیے نہیں سکتی کیونکہ یہ خدا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ وقت اور زمانے اور معاشرے کے ساتھ اخلاقی شریعت بدل نہیں سکتی، 10 احکام بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ آج 10 احکام یا اخلاقی شریعت جو ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا متواتر نفاذ اہل ایمان کے درمیان رہتا ہے۔ ہاں، جہاں تک رسوماتی شریعت، جہاں تک معاشرتی شریعت جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا جو ہے، یا عدالتی یعنی اسرائیل کے عدالت کرنے کی جو شریعت تھی، یہ سب شریعتیں اب ختم ہو چکی ہیں، یعنی منسوخ ہو چکی ہیں، یا کہہ سکیں کہ المسیح میں پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن خدا کے اپنے لب مبارک سے نکلی ہوئی اخلاقی شریعت کلیسیا کے لیے آج بھی بدستور مفید اور ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے اسے کس پر لکھ کے دیا؟ پتھر کی لوحوں پر لکھ کر دیا، اور کلام کا کوئی حصہ اس طرح سے ہمارے پاس نہیں آیا اور پہنچا۔ پتھر کی لوحوں پر خدا نے اسے لکھا تاکہ یہ ناقابل تحریف رہے، اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی نہ کر سکے، اسے منسوخ نہ کیا جا سکے۔ یہ بدستور پرانے اور نئے عہد نامے میں ان کا نفاذ جاری ہے۔ چوتھی بات، 10 احکام یا اخلاقی شریعت جو ہے یہ بہت مقدس اور جلال سے معمور ہے۔ اس کا انداز جو ہے 10 احکام کے دیے جانے سے ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ کس طریقے سے دیے گئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پچھلا باب ہے 19واں باب، وہاں بتایا گیا ہے کہ 10 احکام دیے جانے سے پہلے لوگوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور پاک کریں اپنے آپ کو، جس سے مراد یہ تھا کہ 10 حکم لینے سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے کانوں اور دلوں کو پاک کریں۔ 10ویں آیت دیکھیے 19ویں باب کی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو کیا کر؟ پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ پھر دوسری بات آپ غور کیجئے کہ پہاڑ کے نزدیک نہ آنے کا حکم دیا گیا تھا، نہ صرف اپنے آپ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور پاک ہوں۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے اخلاقی شریعت دینے سے پہلے، نقطہ ہے ہمارا کہ اخلاقی شریعت جو ہے یہ بہت مقدس اور جلال سے معمور ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پہاڑ کے نزدیک کسی جانور تک کو بھی آنے اور ہاتھ لگانے کا حکم نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ لوگ 10 احکام کے لیے لوگوں کے دلوں میں کمال عقیدت اور شریعت کے لیے احترام پیدا کیا جائے۔ 19واں باب 12ویں آیت، اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالے۔ کبھی کسی الہامی حصے کو دینے کے بارے میں اس قسم کی حدیں مقرر نہیں کی گئی تھیں، لیکن یہاں کی گئی ہیں۔ پہاڑ کے نزدیک کوئی نہ آئے اور کپڑے دھوئیں اور پاک ہوں، پیشتر سے کہ 10 احکام دیے جائیں۔ تیسری بات جو یہاں پر جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اخلاقی شریعت بہت مقدس اور جلال سے معمور ہے، وہ تیسری بات یہ ہے کہ خدا نے 10 احکام اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے دیے۔ خروج کا 31واں باب اگر آپ دیکھیں اور اس کی 18ویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا، یہ شریعت دینے کے بعد یہ باتیں ہمارے سامنے آتے، تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں،
وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں، جس سے مراد کیا تھا کہ احکام عشرہ یا 10 احکام جو ہیں ان کو بڑا احترام اور عقیدت اور عزت دینی ہمارا فرض ہے۔ اور پھر چوتھی بات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقی شریعت بہت مقدس اور جلال سے معمور ہے، وہ ہے کہ خدا نے 10 احکام کو عہد کے صندوق میں رکھنے کا حکم دیا اور کلام کا کوئی حصہ نہیں رکھا گیا۔ 25واں باب پہلے آپ دیکھ لیں 16ویں آیت، اور تو اس شہادت نامے کو، پہلے اس نے بتا دیا 10ویں آیت میں، اور کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، سب کچھ۔ اور پھر لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور تو موسیٰ کو کہا گیا ہے، اور تو اس شہادت نامے کو جو میں تجھے دوں گا، اور شہادت نامہ جو ہے یہ 10 احکام کے لیے لفظ ہے، جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا۔ اور پھر 21ویں آیت دیکھیے، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ یعنی وہ شہادت نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا۔ پھر آپ دیکھیے 22ویں آیت، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامے کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے 10 احکام کو عہد کے صندوق میں رکھنے کا حکم دیا، ایسے ہی جیسے 10 قیمتی نایاب ہیرے ہوں اور ان کو شاہی صندوق میں رکھنے کا حکم دیا جائے۔ پھر 5ویں بات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقی شریعت جو ہے 10 احکام یہ بہت مقدس اور جلال سے معمور ہیں، وہ یہ کہ 10 احکام دیے جانے کے وقت بہت سے فرشتے حاضر تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے ہی جیسے خدا نے ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ بلائی ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے سب اراکین جو ہیں وہ جمع ہیں، اور خدا بذات خود ان کا نمائندہ بن کر ان کو تعلیم دیتا ہے یا ان کا سپیکر ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں پہلی آیت میں، اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی ہیں، یہ ہمارا نقطہ، یہ ہے حصہ جس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ خداوند نے یہ سب باتیں، یہ سب الفاظ خداوند نے فرمائے۔ پہلی بات اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے اپنی شریعت یعنی 10 احکام ہمیں دیے ہیں، اور ان کے بغیر ہمیں رہنے نہیں دیا، اور عموماً یہ اس کی کمال محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 147واں زبور اور اس کی 20ویں آیت میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ خداوند کی کمال مہربانی اور اس کی شفقت ہے کہ اس نے 10 احکام ہمیں دیے ہیں، اور اسی کے لفظ شریعت جو ہے یا حکم جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے زبور نویس لکھتا ہے 147ویں زبور میں اور اس کی 20ویں آیت میں، خدا نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا جیسا اسرائیل کو۔ کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا، کس قسم کا؟ کہ ان کو اس قسم کے حکم دیے جائیں 10 احکام، اور اس کے حکموں کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلا سبق اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے اپنی شریعت یعنی 10 احکام کے بغیر ہم انسانوں کو رہنے نہیں دیا، کیونکہ یہ اس کی کمال محبت کی علامت ہے۔ اور پھر نہمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب 13ویں آیت آپ دیکھیے، انہی 10 حکموں کے بارے میں وہاں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو نے راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، یعنی اہل اسرائیل کو۔ کس قسم کے وہ تھے؟ وہ احکام کیا تھے؟ وہ راست تھے، وہ قانون سچے اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، یہ اس نے فرمائیں، یہ خداوند کے لب مبارک سے نکلی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس خدا کے حکم نہ ہوں تو وہ کیسا بے قانون اور عجیب مخلوق ہو، اور ہے بھی دنیا میں بڑی افراتفری اور ابتری اور بے اصولی پائی جائے، اور شاید ہے بھی اسی لیے کہ جن ملکوں میں 10 احکام کی پابندی نہیں کی جاتی ان ملکوں میں بے اصولی اور افراتفری پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں میں جو اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں ان کی زندگی میں اگر 10 احکام کا وجود نہیں تو وہ بے اصول ہیں، وہ ان میں افراتفری پائی جاتی ہے، ان میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ اور یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے قانون دیے ہیں، اس نے اپنے حکم دیے ہیں تاکہ ہم ایک بااصول
اور با ترتیب زندگی بسر کریں۔ ایک خدا کا خادم کہتا ہے کہ شاید دنیا جنگل بن جائے اگر 10 احکام نہ ہو۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں چوری اور ڈاکہ زنی کیا ہے؟ قانون کے خلاف ہے۔ اور یہ کہاں سے دنیا نے لیا ہے؟ 10 احکام سے۔ دنیا کے تمام ممالک میں قتل کرنا قانون کے خلاف ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کتاب مقدس بائبل کے 10 حکموں میں سے آیا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں زنا خدا کے کلام کے خلاف ہے، اور بے شک وہ اسے مانتے نہیں، یہ قانون کے خلاف ہے۔ افسوس ہے کہ بہت سے ملکوں میں ان پر عمل نہیں کیا جاتا جیسے کرنا چاہیے عملی زندگی میں۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے 10 احکام دیے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ بے اصولی کی راہ پر نہ چلے اور بے ترتیبی اور جنگل نہ بن جائے، اور جہاں ان حکموں پر عمل نہیں کیا جاتا وہاں لوگ وحشی ہیں۔ 10 احکام کے ذریعہ وحشی انسان کو اپنی لگام اور نظم و ضبط میں خدا نے رکھا ہے۔ اس لیے میں گزارش کریے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے 10 احکام ہمیں دیے ہیں۔ دوسرا سبق اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر 10 حکموں کے یہ تمام الفاظ خدا نے فرمائے جیسے لکھا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، اگر 10 حکموں کے تمام الفاظ خدا نے فرمائے ہیں تو یہ 10 احکام ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو 10 احکام کو نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ خدا نے فرمائے ہیں۔ اور جو خدا کے فرمانوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، وہ خدا سے محبت نہیں رکھتے، وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ 10 احکام خدا نے فرمائے، اس نے یہ حکم دیے، اس نے یہ سب باتیں فرمائیں، بیشتر اس سے کہ 10 حکموں کی تفصیل دی جائے۔ جو کہتے ہیں کہ اب ہم مسیحی ہیں اور مسیحی لوگوں پر اب 10 حکموں کا کوئی اطلاق نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شریعت ہے، مسیح میں پوری ہو گئی، ایسے لوگ جو ہیں یہ خداوند کی عزت نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت اور اس سے حقارت کرتے ہیں۔ رومیوں کے 7ویں باب میں دیکھیے 14ویں آیت میں مرد خدا یہ الفاظ لکھتا ہے، شریعت تو روحانی ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ ختم ہو گئی ہے، مسیح میں پوری ہوگی، اور نہیں، اخلاقی شریعت کا ذکر کر رہا ہے کہ شریعت جو ہے یہ روحانی ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ جسمانی ہوں اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ شریعت جو ہے 10 احکام جو ہیں وہ روحانی ہیں، اور نہ صرف 10 حکموں کے یہ تمام الفاظ خدا کے چونکہ فرمائے ہوئے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو 10 احکام سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے حقارت کرتے ہیں یا حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی نقطہ آتا ہے کہ مخالفین شریعت جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی حکم خدا کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہم مسیح میں آزاد ہیں، جیسے ہمارے بہت سے سر پھیرے لوگ اس دارالخلافے میں بھی رہتے ہیں اور اس ملک میں اور دنیا کے ہر حصے میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 احکام جو ہیں وہ مسیح میں پورے ہو گئے، لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ 10 احکام جو اخلاقی شریعت ہے، ان سے ہم جانتے ہیں، کتاب مقدس بھی کہتی ہے کہ یہ انسان کو راست باز نہیں ٹھہراتے، لیکن اخلاقی شریعت ایک ستارہ ہے جو ہمیں المسیح کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ اس سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے، اس سے نجات نہیں ملتی بلکہ یہ پاک ٹھہراتی ہے۔ کیا؟ اخلاقی شریعت، 10 احکام۔ بس وہ جو خدا کی شریعت رد کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ جو خدا کی شریعت کی رہنمائی نہیں چاہتے، خدا کی شریعت انہیں مجرم ٹھہراتی ہے، کیونکہ یہ ہے مقصد 10 حکموں کا، اس سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تیسرا سبق اس میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، خدا نے یہ باتیں فرمائیں، اس کے لب مبارک سے یہ لفظ لکھے، اس نے پتھر کی لوہوں پر یہ لکھ دیے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ تک ان کا نفاذ رہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر 10 احکام کے یہ الفاظ خدا نے فرمائے ہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری پھر کیا ہوئی۔ پہلی ذمہ داری اس میں یہ ہے، چند ذمہ داریاں ہیں کہ اگر تمام احکام یعنی 10 احکام خدا نے دیے ہیں، یہ اس کے فرمائے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان 10 احکام کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے فرمائے ہی اسی لیے کہ لوگ سنیں، تو بات شروع ہوتی ہے سننے سے۔ سو پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام 10 احکام کو سنیں، ہمیں ان کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی اور ضروری ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں
تو چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے، لیکن جب خدا فرماتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی اس کی سنیں، کیونکہ اگر آج ہم خداوند کی آواز نہیں سنیں گے تو خداوند بھی ایک دن ہماری پکار اور ہماری آہو فغاں اور آہو نالے کو نہیں سنے گا۔ یہ اس قدر ضروری ہے۔ یہ ہے ہماری پہلی ذمہ داری۔ ان تمام 10 احکام کو ہمیں سب سے پہلے کیا ہے؟ سننے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات اس میں جو ہماری ذمہ داری کے طور پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، جیسے لکھا ہے کہ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، سب کی سب 10 کے 10 احکام، 9 نہیں، 8 نہیں، 7 نہیں، سب کے سب یہ سب باتیں خدا نے فرمائیں۔ کسی نبی کا ذکر نہیں، کسی رسول کا، کسی پیغمبر کا نہیں، خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں۔ تو دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اگر خدا نے یہ سب فرمائی ہیں تو ان کو دلی احترام سے ہمیں سننا ہے، نہ صرف سننا ہے بلکہ دلی احترام کے ساتھ سننا ہمارا فرض ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ خدا کے لب مبارک سے صادر ہوا ہے۔ اور کیجئے کہ خروج کے 3 باب میں کہ جب موسیٰ خدا کے حضور میں حاضر ہوا اس کی آواز سننے کے لیے، تو صرف اس کو سننا ہی نہیں کہا گیا تھا بلکہ اسے کہا گیا تھا، یہاں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ نے اپنی جوتی اتار لی، یعنی احترام اور عقیدت کے طور پر جب خدا کلام کر رہا تھا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کے الفاظ جب ہم سنتے ہیں تو ان 10 احکام کا جہاں تک طلب بتایا گیا کہ نہ صرف سننا ہے بلکہ دلی احترام کے ساتھ ہمیں سننے کی ضرورت ہے، ان سے نفرت نہیں کرنی۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ چونکہ خدا نے یہ باتیں فرمائی ہیں تو ہمیں نہ صرف سننا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، بلکہ کیا ہے؟ انہیں یاد رکھنا ہے۔ یہ قابل یاداشت حکم ہے، یہ نجات دینے کے قابل ہیں، نجات دیتے نہیں، یہ نجات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ استثناء کی کتاب 17 باب 47 آیت، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ 10 احکام کی طرف، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بے فائدہ معمولی بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگی ہے۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے، ان کی پابندی کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی۔ ایسے ہی ہے جیسے شاہی صندوق میں رکھے ہوئے قیمتی جواہرات، ہم انہیں کیسے بھول جائیں؟ یرمیہ نبی کے صحیفے کے 2 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، کیا کماری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش کو بھول سکتے ہیں؟ خداوند کے لوگ جو سنتے ہیں 10 احکام کو اور ان کو احترام سے قبول کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کماری اپنے زیور کو یاد نہیں رکھتی؟ اور دلہن اپنی آرائش کو کبھی بھول سکتی ہے؟ جیسے وہ نہیں بھول سکتی، خداوند کے لوگ بھی 10 احکام کو انہیں بھولنا نہیں بلکہ انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ خدا نے یہ سب باتیں فرمائی ہیں، یعنی 10 احکام اس کے لب مبارک سے نکلے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ ان کا یقین کرنا ہے، یقین کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک حکم جو ہے 10 کے 10 حکم جو ہیں، ایک ایک حکم پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے؟ ان کا ہمیں یقین کرنا ہے۔ جیسے مسیح کے جھوٹنے کی صداقت پر فرشتے نے عورتوں کو کیسے یقین دلایا کہ وہ مسیح جی اٹھا، اس نے کہا دیکھو میں نے تم سے یہ کہہ دیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مہر ہے۔ اور اسی طرح ان 10 احکام کا بھی ہے کہ خدا نے یہ باتیں فرمائیں، اور چونکہ اس نے یہ فرمائی ہیں ہمارا فرض ہے کہ ان پر کیا کریں؟ یقین کریں کہ یہ خداوند کے الفاظ ہیں۔ 5واں سبق ہم اس سے، یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ خدا نے یہ باتیں فرمائی ہیں، یہاں لکھا ہے اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں 10 احکام، تو پھر ہمیں نہ صرف ان کا یہ ہے، ہمیں سننے کی ضرورت ہے، دلی احترام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان حکموں سے 10 احکام سے محبت کریں۔ اور عزیزو، یہ لفظ خداوند کے کلام سے میں نے لی ہے، زبور 119 اور اس کی 159 آیت۔ مرد خدا داؤد کہتا ہے کہ مجھے تیری شریعت سے کیسی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند مجھے تیرے احکام سے، تیری شریعت سے محبت ہے۔ اور پھر 97 آیت جو ہے 119 زبور کی، اس میں بھی
وہ کہتا ہے کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں۔ 159ویں آیت میں مجھے تیری شریعت سے کیسی محبت ہے، یعنی بہت محبت ہے، دلی محبت اور لگن اور دلچسپی ہے۔ میں دلی طور پر خداوند کے احکام کو چاہتا ہوں۔ عزیزو، 10 احکام جو ہیں یعنی احکام 10 یہ خداوند کی طرف سے ہمارے لیے وصیت نامہ ہے۔ 10 احکام یا اخلاقی شریعت ہمارے لیے روحانی ہدایت نامہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن گناہوں سے گریز کرنا ہے اور وہ کون سے فرائض ہیں جن کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ 10 احکام ایسے ہیں جیسے ہمارے گلے میں ایک قیمتی موتیوں کا ہار ہے جو ہمارے گلے کی زینت ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے، یہ کئی موتیوں سے زیادہ گراں قدر ہے۔ 119ویں زبور کی 72ویں آیت میں خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ کیا یہ درست ہے آپ کے لیے، میرے لیے؟ مگر نہیں تو ہونا چاہیے۔ 10 احکام، خدا کا سارا کلام، لیکن 10 احکام خاص طور پر کہتا ہے کہ تیرے منہ کی شریعت، 119واں زبور 72ویں آیت، میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ اور پھر نہمیہ کی کتاب کا حوالہ میں نے پہلے پڑھا ہے 9واں باب اور 13ویں آیت میں 10 احکام کا ذکر کرتا ہے جو خدا نے کوہ سینا پر دیے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے راست احکام اور سچے قانون، اچھے آئین و فرمان دیے ہیں۔ چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ہمیں 10 احکام اگر یہ خدا نے فرمائے ہیں، اور فرمائے ہیں کیونکہ یہاں لکھے ہیں اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، تو پھر کیا ہے ہماری ذمہ داریاں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو سنیں، دوسرا ہے دلی احترام کے ساتھ سنیں، تیسری ذمہ داری ہے انہیں یاد رکھیں، چوتھی ذمہ داری ہے ان کا یقین کریں، پانچویں ذمہ داری ہے کہ ان سے محبت کریں، ان کو سینے سے لگائے رکھیں، اور یہ چھٹی ذمہ داری ہے کیونکہ خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی ہیں تو ہمارا فرض ہے جو والدین ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور آپ جو غیر شادی شدہ ہیں اپنے دلوں پر لکھیں، خداوند مدد کرے اگر وہ شادی کی سعادت آپ کو دے تو اپنے بچوں کو 10 احکام سکھائیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے استثناء کی کتاب کے 6 باب میں اس کی 6 اور 7ویں آیات میں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہاں لکھا ہے خدا نے یہ سب باتیں، خروج 20واں باب پہلی آیت، اور استثناء کے اس حوالے میں 6 باب میں لکھا ہے اور یہ باتیں خداوند کہتا ہے جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں، کیا تو کر ان کو، یہ تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان باتوں کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ یہ خداوند کا حکم ہے کہ ہم 10 احکام خداوند کی اخلاقی شریعت کو اپنے بچوں، اپنی اولاد تک پہنچائیں، انہیں سکھائیں، نہ صرف خود ان سے محبت کریں، ان کو یاد رکھیں، ان کو پڑھیں، ان کا یقین کریں، بلکہ کیا اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ماں کی گود ہی سے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو 10 احکام رٹائے گئے تھے کہ اگر ہم چتھروں میں بھی ساری عمر رہیں لیکن خداوند کا ورثہ ہمارے والدین نے ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ روٹی اور ناشتہ جو ہے وہ ہم سے علیحدہ رکھا جاتا تھا جب تک ہم خداوند کا کلام نہ گزارنا پڑے۔ میری ماں جو اس قدر مجھ سے محبت رکھتی تھی وہ کہتی تھی بیٹا اگر تو کلام نہیں پڑھے گا یہ چائے اور یہ روٹی جو ہے وہ میں تجھے نہیں دوں گی، اگر مرے گا تو بھوکا مر۔ لیکن میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں تجھے خداوند کی میراث تجھ تک پہنچاؤں۔ اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، اس وقت تو دل نہیں کرتا تھا ہائے مر گئے رڑ گئے جیسے ہم بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں میری اس سادہ ماں نے مجھے اپنے پیٹ سے نکالتے ہی میرے اور میرے بھائیوں کے لیے اور میرے باپ نے ہمیں 10 احکام کی اور کلام کے دوسرے حصوں کی تعلیم دی، اور یہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے کہ خداوند نے چونکہ یہ باتیں فرمائی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں حکم ہوا ہے کہ تو نے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے۔ اور آپ جو والدین ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ ضروری ہے ہمیں جاننا کہ بے شک ہم اپنے بچوں کو خدا کا نجات بخش فضل تو نہیں دے سکتے، ہم انہیں روحانی پیدائش تو نہیں دے سکتے، لیکن علم ضرور دے سکتے ہیں۔ خداوند کی شریعت ہم انہیں سکھا سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے۔ اور یہاں 11واں باب جو ہے استثناء کا،
وہاں لکھا ہے کہ تم ان کو یعنی 10 حکموں کو اپنے بچوں کو سکھانا، لڑکوں کو سکھانا. یہاں لفظ لڑکا ترجمہ کیا گیا ہے، اصل زبان میں مطلب ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سکھانا ہے. اور عزیزو یہی ہماری اولاد کے لیے حقیقی میراث ہے. بچوں کے لیے کیا چھوڑنا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہاں جی ہم جی سادات ہے جی، بس یہی ہے بچوں کو بس تعلیم دس دے دیے ساتھ. نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، تعلیم اپنی جگہ ہے، لیکن تعلیم ہمارے بچوں کو دوزخ کی آگ سے علیحدہ نہیں رکھے گی. مسیح خداوند نے کہا کہ آدمی اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور آخر میں اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا دے گا؟ کیا دنیا کی پی ایچ ڈیاں اور ایم سی ایس اور بی سی ایس ہمیں جہنم اور دوزخ سے بچا سکتی ہیں؟ اور کاش ہمارے نوجوان ہوش میں آئیں، ہمارے والدین ہوش میں آئیں کہ تعلیم کا ایک مقام ہے، تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہے ہماری زندگی میں، لیکن یہ خدا کی بادشاہت میں ہمیں کبھی بھی داخل نہیں کر سکتی. اور یہ والدین کا فرض ہے کہ جب کہ وقت ہے وہ اپنے بچوں کو خداوند کا کلام اور خاص طور پر 10 احکام جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کے ذہن نشین کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ شام کو دوسری تمام ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک وقت جو ہے وہ مقرر کیا جائے بیوی اور بچوں کو اکٹھا کرنے کا کہ یہ ہے وقت جب میں اور میری اولاد ہم اکٹھے ہو کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے. یہ باپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے. اور جو باپ کہتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، خدا رحم کرے اس پر اور اس کی اولاد پر. اور ہمارا معاشرہ ایسے نام نہاد مصروف والدین سے بھرا پڑا ہے جن کی اولاد جہنم کے گڑھوں کی طرف پھسلی چلی جا رہی ہے. خداوند ہمارے والدین پر رحم کرے. پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ چونکہ خداوند نے یہ سب الفاظ لکھا ہے کہ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، خدا نے فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ ان باتوں، ان 10 حکموں کو سننے کی ضرورت ہے، دلی احترام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یقین کرنے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں. ان کی فرمانبرداری کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. جب بادشاہ حکم کرتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، تو اس مقصد کے لیے کہ اس کی رعایا اس کی فرمانبرداری کرے. اگر بادشاہوں کا بادشاہ فرمان جاری کرتا ہے تو ہمیں کس قدر اس کے فرمان کی پابندی کرنی ہے. سارے کے سارے 10 احکام کی فرمانبرداری کرنی ہمارے لیے ضروری ہے، ایک کی نہیں، 2 کی نہیں. مسیحی لوگ اس قدر کلام سے ناواقف ہیں، سارے نہیں، بعض، بلکہ اکثریت کہنا چاہیے. کہتے ہیں ہاں جی خون نہیں کرنا چاہیے، کلام میں لکھا ہے چوری نہیں کرنا چاہیے، لیکن سبت کا دن جو ہے اس دن مزے اڑاؤ. وہ چھٹی کا دن ہے، منگنیوں کے لیے ہے، شادیوں کے لیے ہے، سالگرہوں کے لیے ہے، سفر کرنے کے لیے ہے، اور ہر وہ کام جس کی ممانعت کلام میں کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سبت کے دن کے بارے میں نے کلام میں سے سکھایا تھا، اور کتابیں بھی ہیں ہمارے پاس جو بتاتی ہیں. اور یہاں بھی لکھا ہے 4تھے حکم میں، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا ہے. یاد اس لیے کرنا ہے کہ ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ کل سبت کا دن ہے. ہم رات کے 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، سویرے نیند کتوں کھلنی ہے. اور اتوار کی صبح اس لیے سستی ہے کیونکہ رات گئے تک ہم جاگتے رہے، گپیں مارتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے. اور یہ باپ کا فرض ہے، باپ کا، والد کا فرض ہے کہ اپنے گھر میں کہے 10 بج چکے ہیں، لائٹیں آف اور بستروں میں جاؤ تاکہ صبح خداوند کی عبادت کے لیے وقت پر اٹھو. ہمارے گھر میں کبھی بھی آپ سیٹرڈے کی شام کو لمبی رفاقت یہاں نہیں ہوگی. آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے، لیکن 10 بجے ہم کہیں گے وہ رستہ کھلا ہے، خدا حافظ. وہ سب جانتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ناراض نہیں ہے، لیکن انہیں پہلے بتاتے ہیں کہ جلدی آئیں گے، کھانا کھائیں گے، رفاقت کریں گے، 10 بجے وہ دروازہ کھلا، آؤٹ. اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھایا یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا ہے، یاد کر کے ان حکموں کو گلے سے لگانا ہے. تو یہ نہیں کہنا ہاں جی مجھے آتے ہیں زبانی یاد آتے ہیں تو پھر کیا ہے، اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے زبانی یاد کرنے سے. یہ ہے کہ انہیں یاد رکھنا ہے، ان کا یقین کرنا ہے، محبت کرنی ہے، دل سے لگانا ہے، اور فرمانبرداری ان کی کرنی ہے. افسوس کہ ان لوگوں پر جو 10 میں سے 1 کو رد کرتے ہیں، 4تھے حکم کو رد کرتے ہیں. آج اتوار ہے، کئیوں نے دفتر اپنے گھر کھولے ہوئے ہیں اور ان میں ہمارے مشنری لوگ شامل ہیں. اور آپ کہیں گے بار ہاں میں کہتا ہوں کہ ان کو لوگ دیکھ کر
اپنی زندگی سنوارتے ہیں، اور خداوند کا غضب ایک دن نازل ہوگا، اور اس کا غضب اس کے گھر سے شروع ہوگا نازل۔ وہ کہتے ہیں ہاں خون نہیں کرنا کیونکہ کلام میں لکھا ہے، لیکن سبت وہ ہمارے اپنے، وہ آپشنل، ہمارا اپنا مضمون ہے، اختیاری۔ آپ کون ہیں جو خداوند کے حکموں میں جمع تفریق کرتے ہیں؟ اور یہ خداوند کا طرز ہے کہ اب تک اس نے ہمیں ہمارے خادموں کے ساتھ ہلاک نہیں کیا۔ یعنی اتنی ہمت ہے ہمارے لوگوں میں کہ سبت کو کہتے ہیں ہاں ہم دیکھیں گے ہمارا، ہاں بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شریعت تو خداوند میں پوری ہوگی، اب ہم دنوں کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں اور آپ کی جرت؟ وہ یہ وجہ ہے کہ اتوار کا دن جو ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے، غیر قوموں میں اس کی کوئی گواہی نہیں رہی۔ ہمارے خداوند کے زندہ ہونے کی گواہی اس ملک میں ختم ہو چکی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو مسیحی لوگ ہیں انہوں نے خود 10 حکموں کو پامال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں، آپ اس کی ضرورت نہیں، وہ جمع تفریق کرتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا گیا کہ اگر جس نے ایک حکم کو بھی توڑا اس نے سب کو توڑا۔ اور مکاشفے کی کتاب میں نے پڑھ رہا تھا 12ویں باب میں کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اس شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے جو خداوند کے کلام میں تفریق کرتا ہے اور نکالتا ہے، کچھ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے زیادہ عقل مند ہوں۔ 1999 اور سن 2000 میں چوتھا حکم جو ہے اس کی آج ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے غیر ملک میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھائیوں کہ یہ کہ وہ فلاں۔ خداوند رحم کرے ہمارے ان لوگوں پر جن کو جرت پڑی ہے کہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے خداوند کے پاک کلام کو اپنی گندگی سے ہاتھ لگائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ابھی تک رحم کر رکھا ہے۔ یعقوب کا 2 باب ہے جہاں لکھا ہے اس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب چیزوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ 10 احکام کی طرف صاف اشارہ ہے۔ پس اگر تو نے زنا نہیں کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا توڑنے والا یعنی عدول کرنے والا ٹھہرا۔ عزیزو، کون ان 10 حکموں کی فرمانبرداری کر سکتا ہے؟ اتنا کچھ کہنے کے بعد کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں، قانونی نقطہ نظر سے 10 احکام کا ہر ایک تقاضا پورا کرنا جو ہے یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ جس پہلی اور اصلی راست بازی میں ہماری شاہ زوری تھی، طاقت تھی، اس راست بازی کی لٹ جو ہے، لٹ کہتے ہیں سر کے بال کو، وہ تو گناہ نے کاٹ دی۔ میں اشارہ سمسون کی طرف کر رہا ہوں، وہ تو گناہ نے کاٹ دی وہ لٹ۔ لیکن انجیلی اور فضل کے نقطہ نظر سے ہم 10 احکام کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں تاکہ خدا ہمیں قبول کرے۔ یہ انجیلی عطایت اور فرمانبرداری تمام 10 احکام کی عطایت میں ہے۔ زبور 119 کی 166ویں آیت میں داؤد کہتا ہے خداوند میں تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ عزیزو، یہ نہیں کہ وہ سب کچھ جو مجھے کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ سب جو کرنے کی مجھ میں طاقت ہے۔ جہاں میری فرمانبرداری میں کمزوری ہے وہاں میں کامل راست بازی کا سہارا لیتا ہوں، اور 10 احکام جو ہیں ان کو انجیلی معنوں میں ان کی فرمانبرداری کرتا ہوں، جس سے میں پورے طور پر بے شک مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن یہ خدا کے حضور قابل قبول ضرور ہے۔ اس لیے 10 احکام جو ہیں انہیں ہم خداوند کے زور اور قوت میں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے، کامل طور پر کوئی ان کی پابندی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح ہے جس نے تمام راست بازی اور تمام شریعت کو ہر لحاظ سے کامل طور پر اس نے اس پر عمل کیا، اسی لیے وہ ہمارا منجی ہے، اسی لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اپنی روحوں کے لیے۔ تو ہم کر سکتے ہیں مگر خداوند کے زور میں کر سکتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جسے خداوند نے نئے سرے سے پہلے پیدا کیا ہے، جو خداوند کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے جلال اور اس کے روح القدس کی قدرت کو اپنے دل میں رکھتا ہے نجات کے وسیلے سے، وہی ہے جو 10 احکام پر خداوند کے زور اور اس کی قدرت میں عمل کر سکتا ہے۔ کامل طور پر نہیں، کامل طور پر ہم نہیں کر سکتے، لیکن خداوند کے زور میں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری راست بازی کا معیار ہے، یعنی مسیحی زندگی گزارنے کا جو اشارہ ہے یا جو معیار ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ خداوند ہماری مدد کرے۔ اگلی دفعہ ہم دوسری آیت پر غور کریں گے
اور جہاں دیکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں کون جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں۔ عزیزو، 10 حکموں سے ہم نجات نہیں پاتے، کیونکہ کوئی شخص کامل طور پر ان پر عمل نہیں کر سکتا، نہ ہم ان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ راست بازی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے، ایمان لانے کے وسیلے سے ہے۔ لیکن جب ہم ایمان پا چکے تو ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ 10 احکام کے معیار کے مطابق، 10 کے 10، 9 نہیں، 8 نہیں، 7 نہیں، 10 کے 10۔ اور خدا یسوع مسیح نے، یہی وجہ ہے کہ اپنی خدمت کا آغاز 10 احکام کی منادی سے نئے عہد نامے میں کیا، جسے ہم پہاڑی باز کہتے ہیں، اور یہی ہماری راست بازی اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور قدوس خداوند، ہم تیرے پاس اب آتے ہیں اور اپنے آپ کو 10 احکام جو تیری اخلاقی شریعت ہے ہر ایماندار کے لیے، یہ آتے ہیں نجات پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی روشنی میں چلنے کے لیے، کیونکہ یہ سب باتیں تو نے فرمائی ہیں۔ ہمیں ان کو سننے، دلی احترام سے سننے، یقین کرنے، یاد رکھنے اور دل سے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہماری مدد فرما اس ابتر وقت میں، جہاں ہر طرف ہر قسم کی ابتری پائی جاتی ہے مسیحی اور دینی معاملات میں، ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ اور 10 احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں۔ ہماری دعا کو سن، ہمیں مسیح کا زور اور قوت عنایت کر۔ یسوع مسیح ہمارے منجی کے نام میں، آمین۔